إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التحذیر من الاسراف، فضول خرچی کی ممانعت، اس کے نقصانات اور اس کا علاج۔ ہم اللہ کی توفیق سے بالاختصار ان موضوعات پر ان عناوین کے تحت کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کریں، پھر اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سامعین گرامی قدر، اسراف کیا ہے؟ فضول خرچی کیا ہے؟ اس کا اندازہ اور اس کی تعریف کرنے سے پہلے ہم اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کام، وہ چیزیں جن سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے سخت ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ان میں سے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور جو کہ فرد کو بھی متاثر کرتا ہے، خاندان کو بھی متاثر کرتا ہے اور پوری ملک و قوم کو متاثر کرتا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد حکم دیا ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں، کفایت شعاری اختیار کریں اور ان دو چیزوں سے بچتے رہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک الاسراف والتبذیر، اسراف اور تبذیر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اسراف کا معنی یہ ہے کہ حد اعتدال سے تجاوز کرنا،
نعمتوں کے استعمال میں حد اعتدال سے تجاوز کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، اور یہ نعمتوں کے جائز استعمال کے بارے میں ہے کہ انسان نعمتوں کے جائز استعمال میں حد اعتدال سے تجاوز کرے تو یہ اسراف ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناحق کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرے تو یہ تبذیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، مبذرین یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ ایک یہ سائیڈ ہے، اور دوسری طرف بخل ہے، کنجوسی ہے کہ آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن ان کو اپنی جائز ضروریات میں بھی خرچ نہیں کرتا، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کرنے کے بعد جہاں ہمیں یہ حکم دیا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے بندے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، عباد الرحمن کی صفات اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی حد اعتدال سے تجاوز بھی نہیں کرتے اور بخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ یہ میانہ روی، یہ شریعت میں مقصود ہے، ہر کام کے بارے میں میانہ روی اختیار کرنا، کسی بھی نعمت کے استعمال کے بارے میں میانہ روی اختیار کرنا، یہ مطلوب ہے شریعت کا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، 12 چیزوں کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، 3 چیزیں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں، 3 چیزیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور 3 چیزیں بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان میں آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، وہ چیزیں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا پہلی چیز فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، انسان غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، کسی کے ساتھ اس کی ناراضگی اور مخالفت ہو یا اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو، کسی صورت میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جج کے لیے، منصف کے لیے یہ بات بہت ہی قبیح ہے اور اس کے منصب کے خلاف ہے کہ اس کے اندر جھکاؤ پایا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کے ساتھ مخالفت آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے الا اللہ تعدلوا، کہ تم ناانصافی کرو، ڈنڈی مار جاؤ ہر حال میں۔ اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو اس کو اس منصب پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو پہلی چیز العدل فی الغضب والرضا، اور دوسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، فقیری ہو یا امیری ہو انسان میانہ روی اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ فقیری آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، اور جب اللہ رب العزت مال و دولت سے خوشحالی سے نوازے پھر اس طرح اللہ کا مال برباد کرے، ضائع کرے۔
اس لیے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. تو فرمایا والقصد فی الغضب والقصد فی الفقر والغنا، فقیری اور امیری میں میانہ روی اختیار کرنا. اور تیسری چیز فرمایا وخشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانا. یہ نہیں کہ مجمع عام میں تو زہد و تقوی کا اظہار کرنا اور خلوتوں میں جا کر تنہائیوں میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرنا. یہ اتنا بڑا انسان کے لیے تباہ کن عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق، جو تہامہ کے علاقے کے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا، برباد کر دے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت یہ کون بد نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہاری طرح نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، تمہاری جنس کے لوگ ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا انتہکوا محارم اللہ. لیکن جب یہ لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو بڑے نیک اور پارسا ہوتے تھے، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی حرمتیں پامال کرتے تھے. سمجھتے تھے میں کیا دیکھ رہا ہوں اپنے موبائل پہ، کون دیکھ رہا ہے؟ بابا دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہے، ماما دوسرے کمرے میں ہے، بہن بھائی ادھر ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا ایسے لوگ، ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف جلوت میں بھی ہونا چاہیے اور خلوت میں بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اس میانہ روی کے لیے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے جلوت اور خلوت دونوں میں اپنے سے ڈر اور خوف کھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی خشیت نصیب فرما. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اے اللہ مجھے ہر حال میں حق کہنے کی توفیق عطا فرما، خواہ میں کسی کے ساتھ ناراضگی ہو یا دوستی ہو. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے فقیری اور امیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، یہ نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ان کے استعمال میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور یہ روایت ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ایسے بھی نہ کرو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ لو، یعنی خرچ ہی نہ کرو. پیسے بڑے ہیں، بینک بیلنس بڑا ہے چودھری صاحب کے پاس، سیٹھ صاحب کے پاس، بابا جی کے پاس، لیکن اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنے محتاج ضرورت مند رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنی ضروریات پہ خرچ نہیں کرنا. اس طرح کا حلیہ بنا کے رکھنا کہ اس ارب پتی کو لوگ فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں کہ یہ تو بیچارہ پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی فضول خرچی جائز ہے کہ انسان ہاتھ اتنا کھول دے کہ جو کچھ ہو، شام کو اگر تھوڑے پیسے آئے ہیں تو آج لازمی گھر جانا ہے ان کو برباد کر کے، کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، کوئی بڑی جگہ پہ جا کے خرچ کریں گے بلا وجہ. اور فرمایا کیوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، آپ مال برباد کر کے پھر اس طرح بیٹھ رہیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے، حسرت اور افسوس کریں گے. یہ تو اتنی سادہ سی بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے دوسری کلاس میں غالباً، اس وقت ہمارا ایک چیپٹر تھا تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی اقوال زرعی میں، کچھ بچاؤ گے تو آڑے وقت کام آئے گا.
کچھ بچاؤ گے تو آڑے وقت کام آئے گا. حالات اللہ کے اختیار میں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم لوگوں کے درمیان ان حالات کو بدلتے رہتے ہیں. لا يدري الفقير متى غناه ولا يدري الغني متى يعيل. فقیر کو نہیں پتا کہ کب اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے، اور غنی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ اس کو فقیر بنا دے. اس لیے میانہ روی اختیار کرنا اور فضول خرچی سے بچنا، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، لباس پہننے میں، اور ان چیزوں کے اندر ہمارے ہاں جو مداہنت اور کوتاہی پائی جاتی ہے، اس نے جو ہمارا نقصان کیا ہے. آپ اگر اندازہ لگائیں کہ علماء نے فضول خرچی کے نقصانات ذکر کیے، ان میں سے پہلا نقصان تو یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال برباد کرنے والے، ان پر ناراض ہے، ان کو پسند نہیں کرتا. اور دوسرا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی چیز میں بھی اگر اس کھانا ہے، حلال طریقے سے کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو. کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھائے، اپنی صحت برباد کرے، اپنا پیسہ ضائع کرے. کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ تھوڑا بہت ہوٹل میں گئے، 2-3 ڈشیں منگوا لی، تھوڑا سا اس سے کھایا، تھوڑا سا اس سے کھایا اور باقی واپس کر دیا. کبھی یہ سوچا کہ اس کا حساب کون دے گا؟ ہوٹل والوں نے تو حساب لے لیا، انہوں نے تو تینوں وجبات کے پیسے لے لیے، لیکن یہ ان کو ضائع کرنے والا، کیا اس سے کوئی حساب نہیں لے گا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کھانے کے اندر اسراف یہ بھی ہے کہ انسان کھانا بچ جائے تو اس کو کچرے میں پھینک دے، اس کو ضائع کر دے. اور ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک لیتا ہے تو لازمی طور پر وہ اس کو فیشن سمجھتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ضرور بچا کے چھوڑنا ہے ادھر. لوگ کیا کہیں گے، اتنا بھوکا ہے کہ ساری بوتل ہی خالی کر دی. حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا سقطت لقمۃ احدکم، اگر کسی کا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ گر جائے تو آپ نے فرمایا اس کو ضائع نہ کرے، اس کو اٹھائے، اس کو جھاڑ لے اور اس کو کھا لے. فلا یدعها للشیطان، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہ. اور ہم لازمی طور پر کچھ نہ کچھ، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف کرو. لا تدرون فی ایہا البرکہ، تمہیں نہیں معلوم کہ کون سے ذرے میں، کھانے کے کون سے لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو کھانا کھانے میں، کھانا کھلانے میں، اور اس کے اندر جو بجٹ ہمارا متاثر ہوتا ہے، ہم اس اصول کو بھی بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. ہمیں اگر کوئی پروگرام ہو کہ ہمارے گھر میں 2 مہمان آ رہے ہیں تو 10 بندوں کا کھانا پکایا جاتا ہے، 10 آدمیوں کا کھانا پکایا جاتا ہے. اور اگر نہیں، مختلف ڈشیں پکائی جاتی ہیں کہ مہمان کیا کہے گا. اور مہمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس نے بھی قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. میزبان کو بھی سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ بجٹ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ انسان قرض لے کر بعض اوقات تکلف میں پڑ کے اپنی یہ خواہش پوری کرتا ہے کہ تاکہ پتہ چلے، کس لیے پتہ چلے، جی کھانا پکایا تھا، لوگوں کو پتہ چلے فلاں فلاں ڈشیں پکائی تھی. تو فرمایا
کھانے کے اندر اسراف، پینے کے اندر اسراف، لباس کے اندر اسراف. اور آپ دیکھیں لباس اور یہ چیزیں انسان کو اس قدر، بعض اوقات انسان قرض لے لے کر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ڈیوٹی پہ جائے تو ہر روز اس کی شرٹ بھی نہیں ہو، پینٹ بھی نہیں ہو، اور جوتا بھی ساتھ میچ کرتا ہو، ٹائی بھی ساتھ میچ کرتی ہو، اگلے دن نیا ہو. کیا کمپنی نے اس بات پر مجبور کیا ہے؟ اگر فرض کرو کمپنی نے کہا یہ لباس پہنو، لباس شرعی حدود کے اندر ہونا چاہیے، لیکن کیا انہوں نے مجبور کیا؟ نہیں، صرف اپنے لیے کہ ہمارے پاس ہے ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن بھول گئے، اور اتنے ایک آدمی کے سوٹ لٹکائے ہوئے ہیں گھر میں، اور خواتین ماشاءاللہ ان کا بھی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہر موسم ہر مناسبت پر نیا سوٹ، اور جو ایک دفعہ پہن لیا وہ دوسرے فنکشن میں پہن کے نہیں جائیں گی. لباس کے اندر، اور اس کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے دوسروں سے، اپنے حالات کو تنگ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو تو خوش کر لیا، لیکن کبھی کوئی ان سے پوچھے، ایسے بھائیوں سے اور بہنوں سے، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اللہ نے تو حساب لینا ہے. تو لباس کے اندر، مال کے اندر، مال خرچ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، عن المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ نے تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند کی ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، مال ضائع کرنا، اپنا مال برباد کرنا. اس مال کے بارے میں حساب ہوگا. اور وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور بلا وجہ سوال کرتے رہنا. وَقِيلَ وَقَالَ، اور بال کی کھال اتارتے رہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر الحق، کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں. فلہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ آگ کے مستحق ہوں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسراف کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے مال کے اندر اسراف، پھر وقت میں اسراف، وقت ضائع کرنا، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. صدقہ و خیرات کرنے میں اسراف، نبی پاک نیکی کا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، حضرت میرے پاس اللہ نے مال بہت دیا ہے، اور میری وارث بننے والی ایک ہی بیٹی ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے تھے مکہ معظمہ میں جا کر، تو سمجھا کہ شاید اب موت آئی، تو کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال، بیٹی کی شادی ہو جائے گی وہ اپنے گھر چلی جائے گی، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا اچھا جی آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں. ثلث، 1/3 کی وصیت؟ آپ نے فرمایا نعم والثلث کثیر، ہاں 1/3 تک وصیت کر سکتے اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا آپ اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کر جائیں کہ آپ کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ان کو غنی چھوڑ کر جائیں. اللہ کی باقی نعمتوں کے استعمال کرنے میں اسراف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات جب انسان کے ذہن میں ہو تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. ابن آدم قیامت کے دن جب اللہ قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا، اپنی جگہ سے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اس وقت تک اپنی جگہ سے پاؤں نہیں ہلا سکے گا. پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، دنیا میں وقت ضائع کرنے والے. آج ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے
اللہ عمر کا حساب لیں گے. یہ عمر میں نے جو زندگی دی تھی، یہ امانت تھی آپ کے پاس، نیکی کمانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے آپ کو دی تھی. اس عمر کا حساب دو کہ عمر کیسے بسر کی، زندگی کیسے بسر کی. اور دوسرا سوال، وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کی عمر کے بارے میں خصوصی سوال کہ جوانی کی عمر کہاں صرف کی تھی. اور تیسرا سوال، وان مالہ، مال کے بارے میں دو سوال، من این اکتسبہ، مال کمایا کیسے تھا، وفیما انفقہ، اور مال کو خرچ کہاں کیا تھا. اور پانچواں سوال، وماذا عمل فیما علم، شریعت کے جن احکام کا پتہ چلا تھا ان پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. 5 سوالات کے جواب ہر شخص کو دینے پڑیں گے. آج دنیا میں وقت ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب کی تیاری کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ اسراف اور فضول خرچی کے نقصانات، ایک تو اللہ کی ناراضگی، دوسرا اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ یہ اسراف اور فضول خرچی انسان کو مفلسی کی طرف لے کر جاتا ہے، افلاس کی طرف لے کر جاتا ہے. پیسہ برباد کر لیا، مال برباد کر لیا، بعد میں خالی ہاتھ ہو گئے. اور چوتھا نقصان، اسراف اور فضول خرچی کے ساتھ مستحقین کا استحصال ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، جو اس میں سے اضافی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کی مدد کر کے اپنی آخرت سنواریں. جب اپنا ہی سارا کچھ برباد کر لیا تو دوسرے کا کیا سنوارے گا؟ تو مستحق لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. اور پانچواں، وسائل کا ضیاع، کہ انسان کو اللہ نے جو وسائل دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے باوقار طریقے سے، ان وسائل کو برباد کرتا ہے فضول خرچی کرنے والا. اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ باہمی مقابلہ بازی کا ایک غلط دور شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی مقابلہ بازی میں قرض لیے جاتے ہیں، شادیوں پہ فنکشن کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فنکشن. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جس میں اخراجات جس قدر کم ہوں گے اسی قدر اس میں برکت زیادہ ہوگی. ہم یہ دکھانے کے لیے کہ جناب کٹا پکایا تھا، بکرا پکایا تھا، مچھلی فرائی کی تھی، یہ کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اس غرض کے لیے. اور اب تو افسوس کی بات ہے، مجھے ایک بھائی ایک دن مسئلہ پوچھ رہا تھا، کہنے لگا جی مولانا صاحب میں کیا کروں، والد گرامی فوت ہو گئے اور والدہ محترمہ چاہتی ہیں کہ ان کے 40ویں پر بہت بڑا فنکشن کیا جائے، بڑا شادی ہال بک کروایا جائے، اس میں بڑی ڈشیں وغیرہ تیار کی جائیں، سارے خاندان کو بلانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے. کہتے ہیں میں تھوڑی سی تنخواہ والا آدمی ہوں، لیکن اماں جی کا آرڈر ہے کہ نہیں لازمی یہ آپ کو مہیا کرنا. لوگ کیا کہیں گے کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، انہوں نے کیا نہیں کیا. استغفر اللہ، باپ کو اس کا کیا فائدہ؟ کیا بہتر تھا کہ اگر تھوڑی بہت اپنی حیثیت کے مطابق اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیتے، کسی کو پانی پلانے کا ہینڈ پمپ لگوا دیتے، کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیتے، کوئی مصحف لے کر رکھ دیتے، اس کو ثواب پہنچتا. یہ برادری تو آئے گی اور کھا کر چلی جائے گی. تو ان چیزوں میں، مقابلہ بازی میں، ایک دوسرے سے بڑھ کر خرچ کرنا. اور 7واں نقصان یہ ہے کہ فضول خرچی اور اسراف انسان کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے. جب جائز کمائی سے اس طرح کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر رشوت لیتا ہے، پھر سود لیتا ہے، پھر لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جو انسان کو اس طرح مجبور کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ موضوع اس کو صحیح طور پہ سمجھنا کہ اسراف ہے کیا. ہر کسی نے اپنی اپنی تعریف کی ہوئی ہے، لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ بھی ہوتا، اسراف سے منع نہ بھی کیا ہوتا، فضول خرچی سے منع نہ بھی کیا ہوتا، عقل سلیم کا یہ تقاضا تھا کہ انسان کو روکتی کہ اپنا مال ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے حقوق ضائع نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ضائع نہ کرو. اس لیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور اس فکر کو عام کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے گھر کے اندر فقیری آتی، ایک معاشرہ افلاس کا شکار ہو جاتا، فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا، اور ان تکلفات کی وجہ سے بعض اوقات حکومتیں دیوالیہ ہو جاتی. اس لیے جو اسراف سے بچتا ہے، میانہ روی اختیار کرتا ہے، اس کا شریعت نے حکم بھی دیا ہے
اور وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا حساب جو ہوگا وہ آسان ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فقیر لوگ ہیں 500 سال پہلے جا کر جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ اصحاب الجد محبوسون، ان کو کسٹم پہ روکا ہوا ہوگا، حساب دو، ان نعمتوں کا حساب دو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین اور کو سمجھیں اور ان نورانی تعلیمات پہ غور بھی کریں، ان کو سمجھیں بھی اور ان کے مطابق عمل بھی کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، ہمیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں اسراف، فضول خرچی اور اللہ کی نعمتوں کو برباد کرنے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ وضو کا مسئلہ، پانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جن علاقوں کے اندر میٹھا پانی ناپید ہو گیا ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اس پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے اور اسی پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ تو پانی کو ضائع کرنا، وضو کرتے وقت ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ فل ٹوٹی چھوڑی ہوتی ہے اور پانی بہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ کیا تھا۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان یتوضأ بالمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی کے ساتھ، تقریباً آدھا لیٹر پانی، اس کے ساتھ وضو فرمایا کرتے تھے۔ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعَ، اور ایک سا تقریباً 2.5 لیٹر پانی، اس کے ساتھ آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ، اور آپ نے فرمایا وضو کرنے میں بعض اوقات بیٹھے، کبھی یہ ہاتھ دھویا کبھی یہ دھویا، آپ نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثم قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور تمام اعضاء کو 3 بار دھویا، اور اس کے بعد فرمایا ہاکذا الوضو، یہ ہے وضو سنت کے مطابق۔ فمن زاد، جس نے اس سے زیادہ کیا یعنی بار بار اعضاء کو دھوتا رہا، فرمایا فقد اساء وتعدى وظلم، 3 لفظ بولے، آپ نے فرمایا اس نے برا کام کیا، میری سنت کی مخالفت کی، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے ظلم اور زیادتی کی، اس نے اللہ کی نعمت کو ضائع کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد، کرہ اہل العلم الاسراف فی ای فی الوضو، اہل علم نے وضو کے اندر اسراف کو ناپسند کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے نہر کے کنارے بیٹھ کر، ذرا اندازہ فرمائیے، نہر کے کنارے بیٹھ کر، اور پانی کے ساتھ اعضاء کو بار بار دھو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء، نہر کے کنارے بیٹھ کر فرمایا کہ پانی کو ضائع نہ کرو، پانی کو ضائع نہ کرو۔ آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا وحل فی الماء اسراف، کیا نہر پر بیٹھ کر بھی پانی میں اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم وان کنت علی نہر جار، اگر آپ بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر کیوں نہ ہوں تب بھی اسراف سے بچیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اندر اسراف سے بھی ہمیں منع فرمایا، اور باقی چیزوں کے اندر بھی اسراف سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ٹیشو کے استعمال میں دیکھیں، 1-2 ٹیشو کے ساتھ اگر کوئی اپنا اعضاء وضو والے خشک کر لے تو کام چل جاتا ہے، تاکہ بعد والوں کے بھی کام آئے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ ایک آدمی جو کھینچتا ہے اس کو بعد میں آنے والوں کو ملے یا نہ ملے، اس کو ضائع کرنے کا بھی حساب ہوگا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا، کتنی افسوسناک بات ہے، معاف کر دینا اگر کسی کو بری لگے تو، میں نے بڑے بڑے پروگراموں میں دیکھا، افطار پروگراموں میں، شادی کے موقع پر اگر کوئی، ہمیں تو پہلے بلاتا ہی نہیں کیونکہ وہ ماحول ہی ہمارے والا نہیں ہوتا، شادی مسلمانوں کی ہوتی لیکن ماحول میں معذرت کر لیتا ہوں۔ اور کبھی گئے تو اچھے سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو دیکھا، کھانا لگا ہوا ہے بوفے،
اس قدر پلیٹیں بھر لیتے ہیں، پہلے 5 10 20 لوگ لے گئے اور باقی خالی، اور وہ جو لے گئے وہ کھا نہیں سکیں گے، ان کا خاندان پیچھے فیملی بھی نہیں ان کو کھا سکے گی، لیکن دل کے اندر ایک طمع اور لالچ، پلیٹیں دونوں ہاتھوں سے بھری ہوئی ہیں، اور ادھر جا کر اٹھے، تھوڑا سا اس سے کھایا، تھوڑا سا اس سے کھایا، اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب کھانا بنانے والا نہیں دے گا، کھانا اٹھانے والا دے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے بجٹ کو درست کرنا چاہیے، اسراف و تبذیر سے اور کنجوسی سے بچتے ہوئے میانہ روی اختیار کریں تو انشاءاللہ آسودگی کے ساتھ زندگی بسر ہوگی، دنیا کے اندر بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی انسان سخت حساب سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ ہمارے بڑے ہی محترم بزرگ اور بہت بڑے محدث اور مفسر حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ ساری عمر انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی، یہ جو تفسیر القرآن ہے 4 جلدوں میں ابھی ان کی آئی، اتنی جامع تفسیر ہے کہ اس کو انسان کے پاس ہو تو اس کو کسی اور کتاب کی ضرورت تفسیر کے حوالے سے نہیں پڑتی۔ اور اب بخاری کی شرح بھی وہ لکھ رہے تھے، تو ان کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی بشری کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی حسن رفیق، ان کی دادی اماں وفات پا گئی ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں خیتان میں مرزا عنایت صاحب، ان کے کوئی عزیز ICU میں ہیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی طارق صاحب، وہ کسی وجہ سے پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللہم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار، اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اللہم احفظنا من كل سوء ومکروہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔